سید امین گیلانی کہتے ہیں ایک دن میں جیل کے اندر تھا، پولیس والا آیا اور کہنے لگا امین تیرے ملاقاتی آئے ہیں۔ لاکب کا دروازہ کھولا، میں برآمدے سے ہوتا ہوا انسپیکٹر کے کمرے میں گیا، باہر سے آنے والے دروازے کے ساتھ ایک بینچ رکھا ہوا تھا، اس پر میری بڑی ماں، میری اہلیہ کی گود میں میرا 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ، آل رسول کے چشم و چراغ، خانوادہ رسول کے چشم و چراغ، بڑی ماں ہے، اہلیہ کی گود میں 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں اپنی ماں کی طرف لپکا، ماں میری طرف لپکی، ماں کی ممتا نے مجھے سینے سے لگایا، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو، میری آنکھوں میں بھی آنسو۔ انسپیکٹر یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ کر کہنے لگا ماں جی آپ رو رہی ہیں، آپ روئیں مت، امین میرا بھائی ہے، اسے کہیے اس کاغذ پہ دستخط کر دے، ابھی امین کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ توجہ کیجئے، یہ میری آپ کی ماں ہے، سید امین گیلانی کی ماں ہے، یہ ام عمارہ کی بیٹی ہے جس نے اپنے حبیب ابن زید کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر اپنی عزت اور عفت والی چادر سر سے اتار کے زمین پہ نہیں پھینکی، زمین سے خاک اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں ڈالی، اپنے بالوں کو نہیں نوچا، اپنا سینہ نہیں پیٹا۔ تاریخ کے اوراق پر پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی ناموس، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف صف آرا ہونے کے جرم میں حبیب ابن زید کو کاٹ دیا گیا، تو ماں ام عمارہ نے اپنے بیٹے کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر کہا ذرا دل تھام کر میرے ان جملوں کو کانوں کے ذریعے سے اپنے دل تک پہنچائیے۔ وہ ماں اپنے بیٹے کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے دیکھ کے کہتی ہے لِحَاظَ الْيَوْمِ أَرْزَاتُهُ، آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے اسے جوان کیا تھا۔ سیدہ ام عمارہ کی روحانی بیٹی سید امین گیلانی کی والدہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ انسپیکٹر کہتا ہے ماں جی روئے مت، امین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں ابھی اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا کہ اس انسپیکٹر کو جواب دو، ماں ہے، عورت ہے، نہ جانے کیا کہہ بیٹھے۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں توجہ کیجئے گا، میری ماں نے آپ کی میری رگوں میں خون گردش کرتا ہے، خانوادہ رسول کے چشم و چراغوں کی رگوں کے اندر عشق رسول گردش کرتا ہے۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں ابھی سنبھال رہا تھا اپنے آپ کو، میری ماں نے شیرنی کی گنگھرج کے ساتھ انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیسا کاغذ، کیسا معافی نامہ، تم ایک امین کی بات کرتے ہو، اللہ مجھے 10 بیٹے امین جیسے دے، نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دوں گی، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ میدان عشق و وفا گرم ہے، یہ جذبے گرم رہیں گے، میدان عشق و وفا سجا رہے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا چلی وہ آندھی کہ تنکا بکھر گیا آشیانے کا، لیکن چلی وہ آندھی کہ تنکا بکھر گیا آشیانے کا، لیکن جو توڑ دے میرے حوصلوں کو ابھی وہ طوفان اٹھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ گلشن بخاری کل بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا نبی کی عزت پر پہرا دے رہا تھا، آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ نبی کی عزت پر پہرا دے رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پہرا دیتا رہے گا۔ کیا خیال ہے، آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اپنے حلقوں میں کام کریں گے، مجلس کے وفادار بن کے کام کریں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں بیدار بھی ہیں تیار بھی ہیں، میں کہتا ہوں پہلے وفادار پھر بیدار پھر تیار۔ وفادار بن جاؤ گے، بیدار ہو جاؤ گے، بیدار ہو جاؤ گے تیار بھی ہو جاؤ گے، تو انشاءاللہ یہاں پر آنے والا ایک ایک کارکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا وفادار بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری جماعت کا نام سارے بولو، سارے بولو، سارے جن کی جماعت ہے سارے بولو، ہاتھ کھڑے کر کے، ٹڈوں بولو اندر سے، اتو تو نہیں، اتو تو گائی جا، بچوں میں جو کھائی جا، ہاں بولو۔ ہم سب کی جماعت ہاتھ کھڑا کریں جن کی جماعت ہے، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت انشاءاللہ مرتے دم تک اس کے وفادار رضاکار بن کے رہیں گے۔
انشاءاللہ لٹریچر، رسائل، کتابیں، کیلنڈر، ڈائری، مقامی دفتر سے رابطہ، مبلغ کی مان کے چلنا۔ مبلغ صاحب تو ٹھنڈے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ نو نیور، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ذرا گرم خون ہیں، یہ ٹھنڈے بوڑھے بابے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کرنا ہے؟ مبلغ صاحب اگر کسی کام سے منع کرے تو مبلغ صاحب ہم آپ کے پابند نہیں ہیں، آپ ہمارے پابند ہیں۔ تو یاد رکھے سارے یہاں پر اجتماع میں آنے والے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مبلغ ذمہ دار براہ راست مجلس ملتان مرکز کا نمائندہ ہے، میں اور آپ ان کے خادم ہیں، ہم نے ان کی مان کے چلنا ہے۔ مان کے چل رہے ہیں تو خدا کی قسم 70 سال سے یوں ہی آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں، وگرنہ دیکھو جنہوں نے کسی کی بڑوں کی نہیں مانی آج ڈھونڈے سے نہیں ملتے بازار میں، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتے بازار میں، چراغ گل ہو چکے ہیں، چراغوں میں تیل ختم ہو چکا ہے۔ تو کام کریں گے؟ چلیں ایک مرتبہ پھر ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ میں نے والیوم کم کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بھی کم کرنا۔ جی میں بھی بڑھاتا ہوں، چلو نعرہ تکبیر۔ دعوت خطاب دوں گا، عالمی مجلس